منزل سب کی اللہ ہے، محبت غم آزمائش یہ تو سفر کا حصہ ہیں۔ تجربات حالات سے آتے ہیں، عمر سے نہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ اکثر لوگ بدتمیزی اور بد اخلاقی کو صاف دل ہونا کہتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، ستم اتنا ہی کرو جتنا سہ سکو۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ آپ کے آس پاس ہر کوئی آپ کا دوست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر سے اس کا حلیہ نہ بیان کرے، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ افلاطون کا قول ہے، بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ اس معاشرے کی ایک کہانی ہے اور اس کہانی کے خاص کردار جاہل لوگ ہیں۔ سچ کو دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ صفائیاں پیش نہیں کرتے۔ زندگی کی کتاب میں ہر صفحے پر ایک سبق ضرور ملے گا۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس میں عمل پہلے اور سبق بعد میں لیکن تاحیات یاد رہنے والا ملتا ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے اہم کام اپنی زندگی میں موجود لوگوں کے ساتھ بھلائی ہے، کیونکہ اسی لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یقین کرو، نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ مضبوط بنیے، آنسو صرف جائے نماز پر ہی جچتے ہیں۔ انسان کی سوچ برینڈڈ ہو جائے تو وہ برینڈڈ چیزوں کی چاہ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ صفا و مروہ کے مقدس مقام پر اللہ پاک ایک عورت کے قدموں پر تمام مردوں کو دوڑا رہا ہے، جس کے بغیر مردوں کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ تف ہے ان مردوں پر جو عورت کو برے القابات سے نوازتے ہیں۔ بیمار ذہنوں کو خود مختار عورتیں بد کردار نظر آتی ہیں۔ زندگی ایک ایسا امتحان ہے جو صبر کی زمین پر دینا پڑتا ہے۔ اللہ کو غیرت مند انسان پسند ہوتے ہیں، اپنی عزت نفس کی حفاظت کریں۔ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار مانتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ سے مدد حاصل کر لیتا ہے۔ انسان ہاتھ سے بہت کچھ کما سکتا ہے، مال تو بہت ہی زیادہ کما سکتا ہے، لیکن ایک عزت ہوتی ہے جسے کمانے کے لیے اسے اپنی ہر خوبی، ہر عمل ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ عمر ایک ہی سبق یاد رکھیے، رشتوں اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ منہ بند ہوں گے نہ زبانیں۔ زندگی کا اصل مقصد دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ جب آپ کسی کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں تو اصل میں اپنی زندگی میں سکون اور خوشی بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہی زندگی کا حسن ہے۔ علم کو بیان کرنے والے تو بہت ہیں، مگر اس پر عمل کرنے والے تھوڑے۔ اس زمین پر محبت کی ترجمانی کے لیے قدرت نے جو چیز بنائی ہے وہ صرف اور صرف ماں ہی ہے۔ محبت ضروری نہیں ہوتی، عزت ضروری ہوتی ہے، اور اگر آپ کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو آپ اس دنیا کے ناکام ترین انسان ہیں۔ دوسروں کے صبر کا امتحان نہ لیا کریں، ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے۔ عمل کے بغیر علم ایسے ہے جیسے شجر بے ثمر۔ منافق کا علم اس کے قول میں ہے اور مومن کا علم اس کے عمل میں ہے۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کر تاکہ تمہارے کام میں کوئی آدمی عیب نہ نکالے۔ زندگی میں آپ جن رشتوں سے محبت کرتے ہیں انہیں ہمیشہ نیکی کا درس دیں، کیونکہ سچی محبت وہی ہے جس میں اس انسان کی آخرت سنوار دی جائے۔ بہترین تعلق وہی ہے جو ابتدا سے انتہا تک ہو۔ وہ جنت ہی کیا جس میں آپ کے پیارے آپ کے ساتھ نہ ہو۔ وقت اور بخت کبھی ساتھ نہیں چلتے،
کبھی وقت ہاتھ چھڑا لیتا ہے تو کبھی وقت دامن چرا لیتا ہے۔ اگر اتفاق سے دونوں مل جائیں تو انسان کی سونی تقدیر بدل دیتے ہیں اللہ۔ ہم سب کا وقت اور بخت ہمارے حق میں کر دے۔ کچھ برائیوں کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو ان برائیوں کے درمیان میں رہنا پڑتا ہے، دل کو اور نفس کو مضبوط کر کے۔ کوئی بھی انسان کبھی بھی بدلتا نہیں ہے، وہ وہی رہتا ہے، اس کا اصل وہی ہوتا ہے۔ بس یا تو وہ بگڑ جاتا ہے یا وہ سدھر جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں انسان بدل گیا۔ ہر انسان کی کسی نہ کسی چہرے کے ساتھ خوشی منسلک ہوتی ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایک شخص کی خوشی کا سبب آپ کی ذات ہے تو غرور مت کریں بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایمان دل میں داخل ہو تو فیکٹری سیٹنگ بدل جاتی ہے، انسان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے، پھر برائی کے کاموں کی کشش کم ہو جاتی ہے۔ دل کرتا ہے ان کے لیے لیکن ان کی حقیقت نظر آ جاتی ہے۔ ایمان دل میں داخل ہو تو اللہ کا کلام سننا اچھا لگتا ہے، قاری کی آواز بوجھل نہیں لگتی۔ ایمان دل میں داخل ہو تو فرقان مل جاتا ہے، غلط اور صحیح کے درمیان فیصلہ کرنے کی قوت۔ اور انسان شر کو اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر کو، بے شک انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ زندگی میں ہارنے والوں کو بہت کم لوگ یاد رکھتے ہیں۔ ہار انسان کے غیر معمولی چہرے کو بھی معمولی بنا دیتی ہے اور جیت معمولی شکل کو غیر معمولی۔ آپ کا سینٹر آف لائف اللہ ہونا چاہیے۔ جتنا کام دین کے لیے کر سکتے ہیں کریں، پیچھے چھوڑ جائیں ایسا آثار کہ آپ کے چلے جانے کے بعد بھی آپ کی نیکیاں محفوظ رہیں۔ کتنی چیزوں کے نہ ملنے پر ہم روتے ہیں۔ کبھی اس بات پہ روئے ہیں کہ میرے پاس دین کی کمی ہے، کبھی سوچا ہے کہ قیامت کے دن پکڑ ہو گئی تو کیا کریں گے۔ اپنی اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کریں۔ یہ دنیا جتنی قسمت میں ہے اتنی ہی ملے گی، آخرت کی فکر پا لیں۔ گھر اللہ بساتے ہیں، انسان نہیں۔ اگر کوئی آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے تو آپ پہلے اس کو اللہ کی طرف لائیں، اگر نہیں آتا تو خود کو اس سے دور کر لیں۔ اللہ کا ڈر ضروری ہے انسان کے لیے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں وہ اپنے اعمال سیدھے نہیں کر سکتا۔ جو پاؤں تمہیں جائے نماز تک نہیں لے جا سکتے، تم کیوں خوش گمان ہو کہ وہ تمہیں جنت تک لے جائیں گے، جبکہ تم آگاہ ہو کہ جنت کی چابی نماز ہے، اور یہ چابی ہمیں دنیا میں خود تیار کرنی ہے اور ساتھ لے کر جانی ہے۔ مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بنانے کو، اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں، پر کچھ تھک رہے ہیں دنیا ہی جنت بنانے کو، اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو۔ دو مختلف انداز زندگی ہیں، دو مختلف انجام ہیں۔ بہنوں کا جائیداد میں حق ہوتا ہے جو جہیز دینے سے سلب نہیں ہو جاتا۔ جہیز گفٹ ہوتا ہے جسے بیٹی کو دیا جاتا ہے، ویسے ہی بیٹوں کے نخرے ساری زندگی اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ گفٹس ہوتے ہیں، حق نہیں۔ گفٹس دیں یا نہ دیں اس کی پوچھ نہیں، حق کی ہے۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں، لہٰذا بیوقوف بنانے سے پرہیز کیا کیجیے۔ سال گزر جاتے ہیں، اپنے چلے جاتے ہیں، اور اگر کچھ باقی رہتا ہے تو وہ یادیں ہیں، اس لیے دلوں میں محبتوں کو قائم رکھیں۔ علم کی ابتدا ہے ہنگامہ، علم کی انتہا ہے خاموشی۔ مت بنو کھلی کتاب، کسی کے واسطے جہالت کا دور ہے، پڑھ کر پھاڑ دیے جاؤ گے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایسے شخص کی صحبت سے بچو جو اپنے احسانات گن گن کر رکھتا ہے۔ معذرت کرنے کا بہترین انداز یہ ہے کہ متعلقہ غلطی کو کبھی نہ دہراؤ۔ اسلام کو دنیا کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ دنیا کو اسلام کی نظر سے دیکھیے۔ جتنا مصروف اتنا گناہوں سے محفوظ۔ اللہ کی بانٹ پر راضی رہیں، اس کا چناؤ بہترین چناؤ ہے۔ جب وہ کسی کو اپنے لیے چنتا ہے تو وہ بے مثال مثالیں قائم کر دیتا ہے۔ ساری عمر بس ایک ہی سبق یاد رکھنا، دوستی اور دعا میں بس نیت صاف رکھنا۔ زندگی کی خوبصورتیوں کو خوبصورتی ہی سے انجوائے کرنا چاہیے، ورنہ بہت سی خالی جگہ باقی رہ جاتی ہیں جنہیں آپ دوبارہ زندگی میں کبھی انجوائے نہیں کر سکتے۔
انسانیت کی اس سے زیادہ تذلیل نہیں ہو سکتی کہ انسانوں کو لاٹری ٹکٹ کے طور پر استعمال کیا جائے۔ جب انسان اپنے آپ کو عزت دینے لگ جائے تو اسے کسی اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگوں کی مخالفت کو وقار کے ساتھ اگنور کرنا ایک آرٹ ہے۔ اس کو جو سیکھ لیتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ کسی کی ذات کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کا ایک ٹکڑا توڑ کر اسے دکھانا ہوتا ہے۔ اپنے رازوں کے کھل جانے سے صرف وہ ڈرتے ہیں جن کو اپنے پیاروں کے کھو جانے کا خوف ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی نہیں تھا، مگر وہ بلنٹ نہیں تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، لوگوں کے منہ پر ان کے لباس، گھر اور جسمانی اعضاء کے عیوب نہیں بیان کرتے تھے۔ سچ کی جگہ حق کہنا سیکھو، یعنی صحیح طریقے سے صحیح وقت پہ سچ بولنا سیکھو، اور یہ تم تب سیکھ سکو گے جب تم خود سے سچے ہوگے۔ لباس کالا ہو یا جسم چہرہ سانولا ہو یا ہونٹ ہاتھ کالے ہوں یا پاؤں میں کوئی مسئلہ ہو، مسئلہ تو تب بہت گمبھیر ہو جاتا ہے جب اجلے اجلے چہرے اور چمکتے سفید جسموں کے اندر ایک کالا سیاہ دل ہوتا ہے، جس میں نہ احساس ہو، نہ محبت، نہ بھروسہ ہو، نہ چاہت ہو۔ ایسے انسان اور جسم دکانوں کی شوکیس میں تو سجے اچھے لگتے ہیں، لیکن کسی کے دل کی راحت کبھی نہیں بنتے۔ جانتے ہیں حرام کون چنتا ہے؟ جسے اللہ پر توکل نہ ہو۔ چور چوری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے اللہ پر توکل نہیں ہوتا۔ حرام کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، اسے کمٹ وہی بندہ کرتا ہے جس کا اللہ پر اعتبار نہ ہو۔ جس کا اعتبار اللہ پر ہو، وہ نہ وہ ہار مانتا ہے، نہ وہ مایوس ہوتا ہے۔ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھو تو خدا نہ بنے۔ خدا کے لیے یا تو آپ اس کے لیے دعا کیجیے یا پھر خود اسے جا کر سمجھائیے۔ لوگوں میں اس کا تذکرہ مت کیجیے، کیونکہ اگر اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو آپ کا کیا بنے گا؟ یہ چھوٹی سی بات پر عمل کیجیے، انشاءاللہ آپس میں محبت بڑھے گی۔ بعض دفعہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ اور ایک لائن اگلے انسان کی ساری دنیا ہلا دیتی ہے۔ کوشش کریں الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کیا کریں، کیونکہ بولنے کے بعد سوچنے سے الفاظ واپس نہیں آتے، اور نہ ہی سوری بولنے سے ان کا اثر کم ہوتا ہے۔ لیکن آپ کا اور آپ کے خاندان کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب رویوں کی بدصورتی محسوس ہونے لگے تو اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے خاموش کر لیں، بحث بیتوں کے مکالمے سے گریز کریں۔ جب آپ کسی کے لیے غیر اہم ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں چیخو پکار معاملے کو اور زیادہ بگاڑتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ خاموشی خالی نہیں ہوتی، یہ باتوں سے بھاری ہوتی ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ وقت من چاہا نہیں رکتا تو ان چاہا کیسے رکے گا؟ یہ بھی گزر ہی جائے گا انشاءاللہ۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار رہیں جو آپ نے مانگا تھا۔ نا امید کبھی نہ ہو، پر امید رہیں۔ اللہ بڑا کارساز ہے، وہاں سے زندگی دیتا ہے، وہاں سے راستہ پیدا کرتا ہے جہاں کا کسی نے سوچا بھی نہ ہو۔ توکل کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہے۔ جب کسی بھی رشتے میں ٹرسٹ اور انٹرسٹ ختم ہو جائے تو وہ رشتہ لاوارث ہو کر اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کہاں ملتی ہے وفا مٹی کے ان حسین انسانوں میں، یہ لوگ بغیر مطلب کے خدا کو بھی یاد نہیں کرتے۔ رشتے ہوں یا دوستی، کبھی بھی نوبت آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے پر نہ آنے دیں، نہیں تو ایک دن ہاتھ عزت اور گریبان تک ضرور پہنچے گا، کیونکہ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند آتی ہے جو ان کے حق میں ہو۔ تسلی کے 2 بول، اپنائیت سے بھرپور ایک مسکراہٹ، محبت بھرا لمس اور دل کو سکون دینے والا ایک جملہ دنیا کی ساری دولت اور دلکشی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں
کہ زندگی میں وہ پھر کبھی ہم سے بات بھی کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی ہے۔